السلام علیکم، میرا نام محمد عاقب جاوید ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے جو فارمیسی کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، یعنی کہ جو اسپیشلٹیز ہیں۔ پہلے نمبر پر آج ہم ڈسکس کریں گے انڈسٹریل فارمیسی۔ انڈسٹریل فارمیسی کیا ہوتی ہے اور انڈسٹری فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں یا سیکشنز ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل فارمیسی ہے کیا۔ انڈسٹریل فارمیسی کیا ہے؟ فنڈامنٹل بیک بون آف فارمیسی پروفیشن۔ یہ کیا ہے؟ بنیاد ہے فارمیسی پروفیشن کی۔ اس کی ڈیفینیشن میں کیا آ جائے گا؟ اٹ از این انسٹیٹیوشن ویئر میڈیسنز آر مینوفیکچرڈ آن انڈسٹریل اسکیل، یعنی کہ جو بڑے پیمانے پر یا انڈسٹریل پیمانے پر جو ادویات کی تیاری ہے وہ یہاں پر ہوگی، یا اس کی مزید آپ آفیشیل کوئی ڈیفینیشن بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کی پھر تھوڑی سی ہسٹری بتائی گئی ہے کہ فرسٹلی پہلے شروع میں ان پاکستان میڈیسنز آر پریپیئرڈ مینولی، پہلے مینولی تیار ہوتی تھی۔ ڈیو ٹو ریسنٹ سائنٹیفک ایڈوانسز سیمی آٹومیٹک مشینز ریپلیس دی مینول ورک۔ اب جو ہے نا سیمی آٹومیٹک مشینز آ گئی ہیں، یعنی کہ وہ کچھ ان کا پارٹ مینول ہوتا ہے اور کچھ وہ آٹومیٹک ہوتی ہیں، یعنی کہ جس طرح سے ان کا بٹن آن کرنا پڑتا ہے یا ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے یا اس طرح سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سیمی آٹومیٹک میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کے مزید ہم دیکھیں گے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے یہ چند ایک جو 4-5 ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر کون سا ہے؟ پروڈکشن سیکشن، دوسرے پر ہے ویئر ہاؤس، تیسرے پر کوالٹی کنٹرول سیکشن، چوتھے پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکشن، پانچویں پر ایڈمنسٹریشن۔ تو آج ہم دیکھیں گے ان سب کو 1 by 1 اس میں کون کون سے ہوتے ہیں۔ پروڈکشن سیکشن، اٹ از اے سیکشن آف فارماسیوٹیکل انڈسٹریز where medicine are formulated and manufactured according to specification۔ پروڈکشن جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہاں پر کیا ہوتی ہے؟ پروڈکشن یعنی کہ پیداوار ہوتی ہے، ادویات کیا ہوتی ہیں؟ تیار ہوتی ہیں یا بنتی ہیں۔ پروڈکشن سیکشن کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو فالوئنگ ڈپارٹمنٹس۔ یہ پھر جو ہے نا مزید ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے انڈسٹری کے اوپر کہ وہ کس چیز کے اندر یا سارے چیزوں کے اندر اسپیشلائز اگر کرتی ہے۔ بالفرض اگر وہ ٹیبلٹس بناتے ہیں تو ٹیبلٹ سیکشن اس میں ہوگا، اگر وہ کیپسول بھی بناتے ہیں تو کیپسول سیکشن ہوگا اس میں، اور اگر وہ انجیکٹیبل بناتے ہیں، صرف انجیکٹیبل بناتے ہیں تو صرف اس میں انجیکٹیبل سیکشن ہوگا، یا پھر اگر دوسرے بھی ساتھ بناتے تو الگ الگ سارے سیکشن ہوں گے، یا پھر سیرپ سیکشن۔ یہ علیحدہ علیحدہ پروڈکشن سیکشن کے اندر کے سیکشن ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس میں آ جاتا ہے ویئر ہاؤس۔ ویئر ہاؤس اٹ از امپارٹنٹ سیکشن آف انڈسٹری ویئر را مٹیریل اینڈ فنشڈ پروڈکٹس آر اسٹورڈ۔ اس میں کیا ہے؟ را مٹیریل جو پاؤڈر وغیرہ ہوتے ہیں، جو کیمیکلز انڈسٹری میں آتے ہیں باہر سے، تو وہ بھی، اور جو بعد میں ان مٹیریل سے جو چیزیں بنائے جاتے ہیں، فنشڈ پروڈکٹس، ٹیبلٹس، کیپسولز، انجیکٹیبل یا سیرپ، کچھ بھی جو بھی بنایا جاتا ہے وہ پھر اس میں کیا کیا جاتے ہیں؟ اسٹور کیے جاتے ہیں ویئر ہاؤس کے اندر۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ کوالٹی کنٹرول سیکشن، اٹ از اے سیکشن آف این انڈسٹری ویئر دی کوالٹی آف را مٹیریل اینڈ فنشڈ پروڈکٹ آر پراپرلی چیکڈ۔ کوالٹی کنٹرول سیکشن میں کیا کیا جاتا ہے؟ جو را مٹیریل باہر سے جو ہم خریدتے ہیں، پاؤڈر وغیرہ یا جو کیمیکلز ہم لیتے ہیں، ان کی کوالٹی، اور دوسرا جو بعد میں ہم ان سے ہم پروڈکٹ بناتے ہیں، اپنے کیپسول یا جو بھی چیز بناتے ہیں ہم اس کی کیا ہے؟ کوالٹی چیک کی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکشن۔ اس میں کیا ہے کہ ڈسکوری، ڈیولپمنٹ اینڈ سینتھسس آف نیو میڈیسن۔ جو اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے میڈیسن ہے ان کو بہتر کرنے کے لیے ریسرچ کی جاتی ہے، یا پھر مزید نیو میڈیسنز کی تیاری کے لیے ریسرچ یا پھر ڈیولپمنٹ کا کام کیا جاتا ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہے ایڈمنسٹریشن۔ یہ کیا ہے؟ بیک بون ہوتی ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ مینجمنٹ کا ہوتا ہے، مینیجنگ آل دی میٹرز آف انڈسٹری۔ ایڈمنسٹریشن یہ سارا بجٹ وغیرہ ساری چیزیں مینیج کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہے کمیونٹی فارمیسی۔ کمیونٹی فارمیسی کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے کہ پرووائڈنگ دی فارماسیوٹیکل سروسز ایٹ کمیونٹی لیول۔ کمیونٹی کے لیول پر ہم جو فارماسیوٹیکل سروسز یا خدمات یعنی کہ پرووائڈ کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمیونٹی فارمیسی۔ اس کی 2 ٹائپس ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ریٹیل فارمیسی اور ہول سیل فارمیسی۔ اور مقصد کیا ہے؟ گولز آف کمیونٹی فارمیسی، مقاصد کیا ہیں؟ یہ چند ایک مقاصد ہیں، یعنی کہ پرووائڈ کوالٹی میڈیسن ٹو جنرل پبلک،
دوسرے نمبر پر ہے پرووائڈ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ ریگارڈنگ میڈیکیشن اینڈ ویکسینیشن، یعنی کہ ہیلپ کرنی ہے، گائیڈ کرنا ہے کس طرح سے وہ میڈیکیشن اور ویکسینیشن لیں یا یوز کریں۔ تیسرے نمبر پر ہے آرگنائز ہیلتھ کیمپس، جو ہیلتھ کیمپس لگتے ہیں ڈفرینٹ، جیسے آئی کیمپ لگتا ہے یا پھر ڈفرینٹ، وہ آرگنائز کرنے میں، اور آرگنائز ہیلتھ ٹاکس اینڈ سیمینارز، جو سیمینارز وغیرہ صحت کے متعلق ہوتے ہیں ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے یا پھر عام عوام کی آگاہی وغیرہ کے لیے، تو ان کو کیا ہے، ان کو آرگنائز کرانا ہے۔ تو کمیونٹی فارمیسی کی جو دو ٹائپس ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ ہم مزید دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر کیا ہے ریٹیل فارمیسی، جو ہمارے یہاں کامن میڈیکل سٹورز یا فارمیسیز ہوتی ہیں وہ ریٹیل فارمیسی میں آ جاتی ہیں، جبکہ ہول سیل فارمیسی جو ذرا لارج اسکیل پر ہوتے ہیں اور اس میں یعنی کہ بلک میں پرچیز جو کرتے ہیں میڈیکل سٹور یا فارمیسی ریٹیل فارمیسی والے، تو ان کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اٹ از بزنس اورینٹیڈ ٹائپ آف فارمیسی، یہ یعنی کہ کاروباری طرح کی کیا ہے فارمیسی ہے، ویئر میڈیسنز آر ٹیکن فرام ڈسٹریبیوٹرز۔ ریٹیل فارمیسی میں کیا ہے، میڈیسن ڈسٹریبیوٹر سے لیے جاتے ہیں، یعنی کہ جو یا آر ہول سیلرز یا پھر ہول سیلر سے بھی، اینڈ پرووائڈیڈ ٹو جنرل پبلک فار فکسڈ پرسنٹیج آف پرافٹ۔ اس میں کیا ہے کہ عام لوگوں کو جو میڈیسن پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ ایک فکس پرسنٹیج آف پرافٹ یعنی کہ منافع رکھ کر، اپنا منافع رکھ کر تو وہ لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ ہول سیل فارمیسی میں کیا ہے، بزنس اورینٹیڈ ٹائپ آف فارمیسی، یہ بھی کاروباری قسم کی فارمیسی ہے، اور میڈیسنز آر ٹیکن فرام مینوفیکچرر۔ جو اس میں فرق یہ ہے کہ جو ہول سیل ہے وہ ڈائریکٹ مینوفیکچرر سے لیتا ہے، ہول سیل والا وہ ڈائریکٹ مینوفیکچرر یعنی کہ جو ادویات بناتے ہیں، یعنی کہ جو کمپنیز وغیرہ یا جو ادارے ادویات بناتے ہیں ہول سیل والے ان سے لیتے ہیں، جبکہ جو ریٹیل والے ہیں وہ ہول سیل سے لیتے ہیں یا ڈسٹریبیوٹر سے لیتے ہیں، ان کا یہ فرق ہے۔ مینوفیکچرز اینڈ ڈسٹریبیوٹ ٹو میڈیکل اسٹور فارمیسیز اینڈ ہاسپٹل ان بلک آن اے فکسڈ پرسنٹیج آف پرافٹ۔ ان کا بھی پرافٹ فکسڈ ہوتا ہے اور ریلیٹیولی کم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بلک میں دیتے ہیں تو یہ ان کی پرسنٹیج ریلیٹیولی کم ہوتی ہے، جبکہ ریٹیل والوں کی کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے چیزیں رکھتے ہیں تو وہ اس میں پھر کیا ہے کہ ان کا پرافٹ ریلیٹیولی زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ٹائپ ہے فارمیسی کی وہ کون سی ہے، فورینزک فارمیسی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس میں ہم کیا ہے ڈرگ لاز کی اسٹڈی کریں گے۔ دی برانچ آف فارمیسی دیٹ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف ڈرگ لاز، جن کے ادویات کے متعلق جو قانون ہوتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں، ڈرگ لاز، از نون ایز فورینزک فارمیسی۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو ڈرگ ایکٹ 1976 ہے تو یہ وہ ہمارا کیا ہے ڈرگ لا ہے۔ اس میں پھر کیا بتایا گیا، دی فورینزک فارمیسی ڈیلز ود دی لیگل آسپیکٹس آف فارمیسی پریکٹس۔ اس میں جو قانونی حوالے ہوتے ہیں اس حوالے سے جو فارمیسی پریکٹس ہوتی ہیں یہ اس سے ڈیل کرتی ہے۔ دی آسپیکٹس آن وچ فورینزک فارمیسی اسٹریس ڈاؤن، یہ مطلب ان چیزوں پر فورینزک فارمیسی زور دیتی ہے۔ پہلے نمبر پر ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز آف آل گورنمنٹ اتھارٹیز، جو فارماسیوٹیکل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں گورنمنٹ اتھارٹیز، جیسے ڈرگ انسپیکٹر ہو گئے یا پھر فارماسسٹ ہو گئے ہاسپٹل کے اندر، یا دوسرے اسسٹنٹ فارماسسٹ، سارے ان کی کیا ہے ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز۔ دوسرا ہاؤ ٹو رجسٹر نیو ڈرگ انڈسٹری اور انسٹیٹیوٹ، مطلب کوئی نیا ادارہ یا اگر انسٹیٹیوٹ کھلنا چاہتا ہے جو فارمیسی کے ریلیٹڈ ہے تو اس کو رجسٹر کرنا۔ ہاؤ ٹو obtain لائسنس ٹو مینوفیکچر پرچیز اینڈ سیل ڈرگ یا میڈیسن، جو لائسنس ہے وہ کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہاسپٹل فارمیسی۔ ہاسپٹل فارمیسی پہلے اس میں بتائیں گے کہ ہسپتال کیا ہے۔ ہاسپٹل از این انسٹیٹیوٹ ویئر ایل پیشنٹ آر ٹریٹڈ۔ ہسپتال وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے یا ادارہ جس میں کیا ہے بیمار مریض جو ہے نا وہ ان کا علاج ہوتا ہے۔ ہاسپٹل فارمیسی از ڈپارٹمنٹ اور انسٹیٹیوشن آف اینی ہاسپٹل ویئر دی فارمیسی پریکٹس ہیز بین ڈن، جہاں پر فارمیسی کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ تو یہ ہاسپٹل فارمیسی، اور جو فارماسسٹ ہاسپٹل کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ہاسپٹل فارماسسٹ۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ فارماسسٹ کون ہوتا ہے یا اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ دوسرے نمبر پر بتایا گیا ہے کہ اسسٹنٹ فارماسسٹ یا فارمیسی ٹیکنیشین وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں۔ فارماسسٹ اینی پرسن دیٹ ہولڈ بی فارم اور فارم ڈی فرام پاکستان فارمیسی کونسل، کوئی بھی شخص جس کے پاس بی فارم، یہ 4 سالہ ڈگری ہوتی تھی پہلے شاید 2006 تک، تو بعد میں یہ 5 سالہ ڈگری میں کنورٹ ہو گئی تھی، 5 سالہ پروفیشنل ڈگری فارم ڈی۔
تو کوئی بھی شخص جس کے پاس بی فارم یا فارم ڈی ہو، یعنی 4 سالہ یا 5 سالہ ڈگری ہو فرام پاکستان فارمیسی کونسل ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن، یعنی کہ کسی بھی ایسے ادارے سے جو پاکستان فارمیسی کونسل سے ریکگنائز ہو، یعنی کہ تسلیم شدہ ہو، مانا جاتا ہو. اینڈ فردر مور ہی ہیز آ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ فرام اینی پروویژنل کونسل آف پاکستان، اور مزید یہ کہ اس کے پاس کیا ہے، رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہو کسی بھی صوبائی پروویژنل صوبائی جو صوبے کے لیول پر ہوتے ہیں، جیسے صوبہ پنجاب وغیرہ، سندھ ہے تو سندھ کا پروویژنل کونسل آف پاکستان از نون ایز فارماسسٹ. تو یہ کیا کہلاتا ہے، فارماسسٹ کہلاتا ہے. دی پروویژنل کونسل آف پاکستان انٹرز دی نیم آف ریسپیکٹیو فارماسسٹ ان اے رجسٹر. اس میں یہ بتایا گیا ہے، یہ ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے، جو پروویژنل کونسل آف پاکستان ہے، یعنی کہ جو صوبائی فارمیسی کونسل ہے، وہ کیا کرتی ہے، فارماسسٹ کا نام رجسٹر اے میں لکھتی ہے. اسسٹنٹ فارماسسٹ یا فارمیسی ٹیکنیشین یہ کیا ہوتا ہے، اس میں بتایا گیا کہ اینی پرسن کوئی بھی شخص ہو ہولڈز ڈپلوما ان فارمیسی، جو جن کے پاس فارمیسی میں ڈپلوما ہو، فرام اینی کالج اور یونیورسٹی، کسی بھی کالج یا یونیورسٹی سے، وچ ہیز بین رجسٹرڈ فرام پاکستان فارمیسی کونسل، جو کہ پاکستان فارمیسی کونسل سے کیا ہو، رجسٹرڈ ہو. اور فردر مور مزید ہی اور شی از رجسٹرڈ انڈر رجسٹر بی فرام پروویژنل فارمیسی کونسل آف پاکستان. اس میں مزید یہ بتایا گیا کہ وہ ایک تو پاکستان ایسے کالج سے اس کی رجسٹرڈ ہو جو پاکستان فارمیسی کونسل سے رجسٹر، ایسے کالج میں وہ ہو رجسٹرڈ جس میں جو پاکستان فارمیسی کونسل سے رجسٹرڈ ہو. اور مزید یہ کہ وہ پاکستان پروویژنل فارمیسی کونسل میں رجسٹر بی کے اندر بھی رجسٹر ہو، اسسٹنٹ فارماسسٹ. تو مزید اس کی رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز بتائی گئی ہیں، جو جس میں وہ کام کرتا ہے اسسٹنٹ فارماسسٹ. اس کے کام کیا ہوتے ہیں، نمبر 1 پر پرچیزنگ کوالٹی میڈیسن، دوسرے پر میڈیسن مینجمنٹ، تیسرے پر ڈسپینسنگ آف میڈیسن یعنی کہ ادویات کی تیاری، چوتھے پر ہے ٹی پی این یعنی کہ ٹوٹل پیرنٹل نیوٹریشن، اس کی کیا ہے تیاری، اور پانچویں پر کیا ہے پریپریشن یعنی کہ تیاری اسٹیرائل سولوشنز کی، اور چھٹے پر کیا ہے ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ آف نرسز اینڈ پیرامیڈکس. یہ سارے ان کے کام ہیں. تو جو اسسٹنٹ فارماسسٹ ہے اس کا کام کون سا نہیں ہے، انجیکٹنگ اسٹیرائل سولوشن وغیرہ، اس کا کام انجیکشن وغیرہ لگانا نہیں ہے، وہ ڈسپینسر کے کام ہیں یا پھر ڈاکٹر کے. تو اس کے بعد کلینیکل فارمیسی کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، یورپین سوسائٹی آف کلینیکل فارمیسی. تو کلینیکل فارمیسی ہم دیکھیں گے یورپین سوسائٹی آف کلینیکل فارمیسی کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ کلینیکل فارمیسی از اسپیشلٹی آف فارماسیوٹیکل سائنس. یہ فارماسیوٹیکل سائنس کی ایک مخصوص شاخ ہے، دیٹ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف ڈرگز، جس میں ہم ڈرگز یعنی کہ ادویات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور میڈیسن یعنی کہ دوا، ان کنٹراسٹ ود دیئر اسپیسیفک ڈیزیزز، ان کا موازنہ کر کے کس چیز سے، اسپیسیفک کوئی خاص ڈیزیز سے، بالفرض کون سی دوا کس بیماری کے لیے استعمال ہوتی ہے، آپس میں ان کا کیا کرنا ہے، کمپیریزن، کنٹراسٹ کر کے ان کا آپس میں موازنہ کر کے. فارماسسٹ جو یہاں پر کلینیکل اسپیشلٹی میں کام کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، کلینیکل فارماسسٹ. پیچھے ہم نے پڑھا جو ہاسپٹل کے اندر فارماسسٹ کام کرتے ہیں اسے ہاسپٹل فارماسسٹ کہتے ہیں، اور جو کلینیکل سیٹنگ میں کام کرتے ہیں اسے کلینیکل فارماسسٹ کہتے ہیں. وہاں اس کے اور رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا ڈفرینٹ تھوڑے سے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہوں گے. تو وہ بتائے گئے ہیں کہ کون کون سے. یہاں پر کیا ہے، نمبر 1 پر میڈیکیشن ریویو، یعنی کہ ڈاکٹر نے جو میڈیکیشن وغیرہ پرسکرائب کر دی ہیں تو اس کا ریویو لینا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ میڈیکیشن ٹھیک بھی ہیں یا نہیں، یا پھر ان کے اندر میڈیسن کے اندر کوئی آپس میں اگر ایک سے زیادہ میڈیسن ہے، دو یا دو سے زیادہ ہیں، تو ان میں آپس میں ڈرگ انٹریکشن یعنی کہ وہ دوا آپس میں ریئیکٹ تو نہیں کرتی، یا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ زیادہ تو نہیں ہیں. دوسرے نمبر پر کیا ہے، اسٹڈی اباؤٹ ڈرگ انٹریکشن فار اسپیسیفک پریسکرپشن، یہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے. تیسرے پر ہے ڈرگ ایڈورس ریئیکشن، تو اس میں اس نے دیکھنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی دوا کے نقصان دہ اثر آ رہے ہیں تو وہ بھی اس نے دیکھنے ہیں. چوتھے پر کیا ہے، فارمیکو اکنامک اسٹڈی، پیشنٹ کی جو اکنامک سچویشن ہے کہ وہ اس کی بائنگ پاور بھی ہے اتنی یا نہیں، وہ چیزیں بھی دیکھنی ہے. پانچویں نمبر پر ڈرگ فارمولیری کو دیکھنی ہے کہ ڈرگ اس طرح کی اویلیبل بھی ہے اس فارمولیشن وغیرہ میں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے آج تھیراپیوٹکس کیا ہے، برانچ آف میڈیکل سائنس دیٹ ڈیلز ود دی ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز. تھیراپیوٹکس میں ہم کیا کرتے ہیں، بیماریوں کا علاج کے بارے میں دیکھتے ہیں، جبکہ کلینیکل فارمیسی میں ہم کیا کرتے ہیں، میڈیسن کا کنٹراسٹ کر کے اسپیسیفک ڈیزیزز میں.
یہ ان دونوں کا کیا ہے فرق. تو آج ہم نے یہ پہلا چیپٹر کمپلیٹ کر لیا ہے. اس میں ہم نے فارمیسی کی ڈیفینیشن اور اس کی جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں کلینیکل فارمیسی تک. تو مزید نیکسٹ ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے ڈرگ کیا ہے اور ڈرگ کی کلاسیفیکیشن. تو اب آج کے لیے اتنا کافی ہے. باقی انشاءاللہ ہم مزید اسٹڈی کریں گے ڈرگ کے بارے میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.